السلام علیکم عزیز طالبات، اس ویڈیو میں ہم سال اول لاہور بورڈ کا ماڈل پیپر دیکھیں گے کہ نمبروں کی تقسیم اور سوالات کی ترتیب کیا ہوتی ہے تاکہ آپ سالانہ امتحان کے لیے بھرپور تیاری کر سکیں۔ بچے اس کے لیے کل نمبر 20 دیے جاتے ہیں جو کہ آپ کا معروضی طرز کا حصہ ہے۔ معروضی طرز کو کثیر الانتخابی سوالات بھی کہا جاتا ہے، جس میں آپ ایک جواب کا انتخاب کرتے ہیں اور جو درست جواب ہوتا ہے اس کے خانے کو او ایم آر شیٹ پر بھر دیتے ہیں۔ وقت اس کے لیے آپ کو 20 منٹ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک ایم سی کیو کے لیے 1 نمبر دیا جاتا ہے۔ شروع کے جو 5 معروضی سوال ہیں یہ آپ کے نصاب سے لیے جاتے ہیں، نصابی اسباق سے لیے جاتے ہیں۔ اب ان میں بچے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اسباق سے پہلے جو مصنفین کے حوالہ جات ہیں ان میں سے کوئی سوال نہیں بنایا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کے سامنے اس وقت پیکٹر کی ویب سائٹ سے آپ کو دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی نقطہ مبہم نہ رہ جائے اور کوئی غیر واضح بات نہ رہ جائے۔ دیکھیے کہ مجوزہ حصہ نثر، نصابی کتاب کے حصہ نثر سے ہی سوالات آئیں گے، یعنی کہ نظم اور غزل سے سوالات نہیں آئیں گے۔ ان کثیر الانتخابی سوالات کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ایک سبق سے ایک ہی سوال لیا جائے گا، ایک سے زیادہ نہیں لیے جائیں گے۔ اب حصہ قواعد پر آتے ہیں۔ اس سے 15 سوالات بنیں گے اور اس کی ترتیب بھی پیکٹر کی طرف سے دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تذکیر و تانیث کی اغلاط، تذکیر و تانیث مذکر مؤنث کے ایسے جملے کہ جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، اس کے حوالے سے بیٹے آپ کو سوالات دیے جائیں گے۔ اب 5 کس طریقے سے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، تذکیر و تانیث بھی ہو سکتی ہے، محاورات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کس کتاب سے تیار کرنے ہیں؟ اردو قواعد و انشاء، صفحہ نمبر تک آپ کو دیا گیا ہے، یہاں سے تیار کرنے ہیں۔ علم بیان سے سوالات آ سکتے ہیں۔ علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ ہے۔ علم بدیع ہے، صنعت تلمی، مرات و نظیر اور صنعت تضاد۔ بیٹے یہ تمام چیزیں اردو قواعد و انشاء میں موجود ہیں اور صفحہ نمبر یہاں پہ درج ہے، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ بھرپور تیاری کر سکیں۔ اور اس کے بعد شعری اصطلاحات ہیں۔ شعری اصطلاحات آپ کے سامنے دی گئی ہیں اور اس میں سے بھی 5 انتخابی سوالات بنتے ہیں جو کہ یہ جو 62 اور 63 صفحات ہیں یہیں سے ہی لیے جائیں گے۔ عزیز طالبات، اس کے بعد انشائی طرز شروع ہو جاتا ہے۔ انشائی طرز کا مطلب ہے کہ تفصیلی جوابات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ کو سیاق و سباق کی تشریح، نظم کی تشریح اور خلاصہ اور تخلیقی لکھائی آتے ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھ لیں، یعنی کہ سوال نمبر جو آپ کا انشائی طرز کا حصہ اول ہے اس کا سوال نمبر 2، پہلا معروضی سوال ہو گیا۔ اب سوال نمبر 2 جس میں آپ کو نظمیہ اجزاء سے کسی ایک جز یعنی کسی ایک حصے کی تشریح کرنی ہے۔ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے۔ نظم کا عنوان کا 1 نمبر ہے، شاعر کے نام کا 1 نمبر ہے اور تشریح کے 8 نمبر ہیں۔ دیکھیے بیچ میں یا لکھا ہوا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو کرنی ہے۔ یہ جو بند ہے، یہ جو 2 اشعار ہیں، یہ آپ کو اوپر والے 2 اشعار ایک ہی نظم سے ہیں، نیچے والے دونوں اشعار ایک ہی نظم سے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتا دی چلو بیٹے نظم کی تشریح توڑ کر نہیں کی جاتی، ایک ساتھ کی جاتی ہے، اس لیے اس کے 8 نمبر ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ غزلیہ جز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ غزلیہ جز جو اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ اس میں آپ بغور اس کو دیکھیے کہ اس میں آپ کو 1+3+3 ہے، یعنی کہ آپ کو غزلیہ اشعار کی تشریح توڑ کر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ شاعر کا نام لکھ دیں گے اور اس کے بعد تشریح پہلے شعر کی، دوسرے شعر کی اور تیسرے شعر کی کر کے آپ اس کو کریں گے۔ اس میں بھی بیٹا آپ کو 2 بند دیے جاتے ہیں اور آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو 2 بند دیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال تک اس میں کوئی بھی انتخاب کی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک ہی بند دیا جاتا تھا نظم کا اور غزل کا، اور وہی کرنا ہوتا تھا۔ تو آپ اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں۔ آئیے بیٹے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے ایک جز کی تشریح کیجیے۔ بچوں یہ 15 نمبر کا سوال ہے۔ اس میں 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان اور 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، 10 نمبر اس پیراگراف کی تشریح کے ہیں۔ اگر آپ اسباق کو بغور پڑھ کر رکھیں گے، ان کا مطالعہ رکھیں گے تو آپ بآسانی پیراگراف سے پہچان سکتے ہیں کہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ اس لیے بیٹے ریڈنگ ضرور کیا کیجیے، وقت نکال کر اپنے اسباق کو
कोई रेफरेंस बुक ना उठाएं, कोई गाइड बुक ना उठाएं, बस सिर्फ अपने सबक की रीडिंग ज़रूर करें, उसकी पढ़ाई ज़रूर करें। निकात आपके जहन में रह जाएंगे, पॉइंट्स आपके जहन में रह जाएंगे, आप खुद बहुत अच्छी तशरीह कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सियाक़ व सबाक़ खुद लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा सवाल, सबक का खुलासा और मुसन्निफ़ का नाम है। देखिए, मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर है जो कि आप शुरू में बता देंगे, और फिर आपको 9 नंबर का खुलासा लिखना होगा। इसमें भी बेटे ऊपर वाले सवाल और हर सवाल की तरह आपको 2 चॉइसेस हैं और एक आपको सबक का खुलासा लिखना होगा। खुलासे में याद रखिए बेटे, अपने ख़यालात नहीं आते, किसी किस्म का शेरी हवाला या कोई भी हवाला नहीं आता, इसमें सिर्फ सबक के अहम निकात को बयान किया जाता है। सवाल नंबर 5, किसी एक नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल लिखिए। इसके बेटे इसमें भी शायर का 1 नंबर है और 4 नंबर का आपको खुलासा लिखना है, और बच्चे इसमें भी आपके पास चॉइस है। इसके बाद आ जाती है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई के सवालात बहुत अहम होते हैं कि लेकिन यहाँ पर भी पैक्चर ने आपको बताया है कि कहाँ से इसकी तैयारी करनी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले सवाल देख लीजिए, मुकालमा आएगा इसमें या फिर रुदाद लिखने के लिए आएगी सवाल नंबर 6 में, और इसके बाद सवाल नंबर 7 में यानी कि चॉइस आएगी, या करके चॉइस आएगी, और इसके बाद दरख्वास्त आएगी या फिर रसीद, दोनों आएंगी, दोनों में से कोई एक आपको लिखनी होगी। इसमें भी दोनों आएंगी, दोनों में से कोई एक आपको लिखनी होगी। और इसके बाद बेटे तलखीस है। तलखीस कहते हैं खुलासा करना, इबारत को मुख्तसर करके लिखना। तो बेटे इसमें आपको इबारत को मुख्तसर करके लिखना होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि 8+2 है, जो आप मुख्तसर करके लिखेंगे उसके नंबर 8 हैं, और उसको जो आप उन्वान देंगे उसके नंबर 2 हैं। ठीक है, जो उन्वान देंगे उसके नंबर 2 हैं, तो उन्वान ज़रूर देना है। जो आप तलखीस लिखेंगे उसका मुजव्वज़ा उन्वान इंशाल्लाह जब हम ये सवाल करेंगे तो आपको इसके हवाले से वजाहत देंगे। तलबा, जो मैंने आपसे कहा कि आपको इसकी भी स्कीम बताई गई है, आइए मैं आपको दिखा दूँ ताकि आप इसकी भरपूर तैयारी कर सकें। नंबरों की तकसीम आपकी जो कवायद व इंशा से लिए गए हैं सफ़ात, वो आप देख सकते हैं कि इसमें बेटा जो आपको सवाल दिए गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें मुकालमा, रुदाद या रोज़नामचा सवाल नंबर 6 में आएंगे, और ये सफ़ात हैं क़वाइद व इंशा के कि जहाँ से आपको इसकी तैयारी करनी है। इसके साथ ही सवाल नंबर 7 है जिसमें दरख्वास्त या रसीद में से आएंगे, और ये क़वाइद व इंशा के सफ़ात हैं कि जहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम निकात वाज़ेह हो गए होंगे कि कहाँ से, कैसे और कितनी तैयारी करनी है। इसके हवाले से जो भी सवाल हो आप पूछ भी सकते हैं। आज के लिए बेटे इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।